پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ ملزمہ نتاشا سرعام لوگوں کو دھمکیاں لگاتی رہی۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ نتاشا اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو ایک تو انگلیاں دکھا رہی ہے، نشے کی حالت میں ان کو دھمکا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے منہ سے یہ بھی الفاظ نکال رہی ہے کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ ایک اور بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، وہ گرفتاری کس کی ہے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آئی جی نے ایک اہم ٹیم تشکیل دے دی ہے جو کہ ہائی پروفائل کیس کے طور پر یہ ٹیم انویسٹیگیشن کرے گی۔ اور ایک اہم پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے آمنہ کے خاندان کو چاہیے کہ 5 کروڑ روپیہ لے لیں۔ آمنہ ایک مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کماتی ہے، جتنے پیسے خاندان والے دے رہے ہیں یعنی کہ نتاشا کے، اتنے تو 42 سال میں بھی نہیں کما سکتی۔ جناب علی، یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ اگر کسی کا دنیا سے چلا گیا تو ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیسے لے لو ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں انصاف نہیں ملنے والا۔ اب جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، بے شمار ویڈیوز تھیں، ان ویڈیوز میں یہ بھی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں نتاشا کہہ رہی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ ساتھ ہی سیکیورٹی کے لوگوں نے اس کو جو ارد گرد کھڑے لوگ تھے ان سے محفوظ رکھا۔ اب ایک اور اہم چیز سامنے آئی، نتاشا جس نے سفید گاڑی کو سب سے پہلے ہٹ کیا، اس سے پہلے بھی ایک موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کر کے آئی تھی، پھر اس کے بعد اس موٹر سائیکل سوار کے ساتھ اس کی بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ اب یہ بھی خبر سامنے آئی کہ جس دن نتاشا نے وائٹ گاڑی کو مارا، اس سے پہلے جو موٹر سائیکل سوار کو مارا، اس کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک کھوکے پر سگریٹ لیا اور سگریٹ کا کش لگاتے لگاتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اپنی منزل کی جانب رواں داں رہی، اور ایسی منزل کہ جاتے جاتے باپ، بیٹی اور 4 افراد کو خاتون نے کچل دیا۔ اب اہم گرفتاری کس کی ہونے جا رہی ہے، کس کی طلبی ہونے جا رہی ہے؟ پولیس حکام کے مطابق جس کمپنی کے نام یہ گاڑی تھی یعنی کہ گل احمد انرجی کے نام پر یہ گاڑی تھی، اور نتاشا کا شوہر جس کا نام دانش اقبال ہے، اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا، ان کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے شامل تفتیش کے بعد، کیونکہ جس کی گاڑی تھی اس سے تو انکوائری کی ہی جائے گی، اور گاڑی اوبویسلی نتاشا کے خاوند کی ہوگی، نتاشا جس کمپنی کی سی ای او ہے اس کی ہوگی، اور نتاشا کا خاندان ایک امیر خاندان ہے۔ پاکستان میں آمنہ اور اس کے والد کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، نتاشا کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کب ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کے پاس بے شمار ایگزامپلز ہیں کہ جتنے بھی اثر و رسوخ والے ملزمان تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا، ان کو ملک سے بھگا دیا گیا، اور جس کا پیارا دنیا سے گیا اس کو کروڑوں روپیہ دے کر زبان بند کروا دی گئی، یا پھر دھمکیاں لگا کر زبان بند کروا دی گئی۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے جو اب تک نتاشا کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ صرف فیس بک نہیں، ٹویٹر پر خاص طور پر اس کی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ اور ایک اہم اور ویڈیو بھی تھی جس ویڈیو میں یہ خاتون انگلیاں دکھا رہی ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے میمز بنائی کہ یہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اب تمہاری باری، یعنی کہ ایک سی حالت میں گاڑی چلانا، 7-8 کروڑ کی لینڈ کروزر آپ کے پاس ہو اور آپ نشے کی حالت میں جا رہی ہو، تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو، اور جھگڑے کی صورت میں گھر سے نکلی نشے کی حالت میں، اور جو بھی آگے آیا کچل دیا۔ اب لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت نتاشا پولیس کی کسٹڈی میں ہے بھی یا نہیں؟ ذرائع کے مطابق ایسا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نتاشا اپنے گھر بھی جاتی ہو، گھر والوں سے ملتی بھی ہو، اور ہاں اگر یہ کسٹڈی میں ہوگی بھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو سلاخوں میں بند کیا گیا ہوگا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واحد ایک خاتون رہنما شرمیلہ فاروقی صاحبہ جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، کسی بھی قیادت نے اس گھر میں جا کر آمنہ کی ماں سے اور آمنہ کے ماموں سے غم کا اظہار نہیں کیا، اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ واحد وہاں پر گئی۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے جا کر وعدہ کیا کہ ہم اس خاتون کو یعنی کہ آمنہ کو اور آمنہ کے باپ کو انصاف دلائیں گے اور نتاشا کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اب شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی جا کر ان کو یہ دادرسی کی ان کی، اور ان کو یقین دلایا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان میں ایسا کوئی کیس دیکھ سکتے ہیں جس میں اگزامپل سیٹ کی جائے کہ امیر زادی کو سلاخوں میں بند کیا جائے اور لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے یا کسی کی جان لیں گے، کسی کا زیادتی کریں گے، آپ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو، آپ کو وہی سزا دی جائے گی جو کسی عام شخص کو سزا دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے جس میں صحافی جو سلاخوں میں بند ہیں، کم عمر نوجوان، ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ بتا رہے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، بس مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو گولی مار دی، تو میں بس بڑا پچھتا رہا ہوں۔ ایک جان لینے پر کس طرح چھوٹی چھوٹی عمروں کے نوجوانوں کو ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، 20-25 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی ان کو سلاخوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ اس خاتون نے تو سرعام 2 لوگوں کو مار دیا، پوری دنیا نے دیکھا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شواہد چاہیے نہیں،
اور 24 گھنٹے بعد اس خاتون کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا کیا مقصد تھا؟ صرف اس لیے کہ جو خاتون نے نشہ کیا ہوا تھا اس نشے کے جو علامات تھے وہ ختم ہو جائیں۔ اگر اس خاتون کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے تو یقین جانیے پاکستان میں ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا اور خوف بھی ہوگا کہ میں نے اگر کسی کی جان لی، راہ جاتے کسی کو مارا، کسی کو دبوچا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے سخت سزا دی جائے گی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کب ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کے پاس بے شمار ایگزامپلز ہیں کہ جتنے بھی اثر و رسوخ والے ملزمان تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا، ان کو ملک سے بھگا دیا گیا، اور جس کا پیارا دنیا سے گیا اس کو کروڑوں روپیہ دے کر زبان بند کروا دی گئی یا پھر دھمکیاں لگا کر زبان بند کروا دی گئی۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے جو اب تک نتاشا کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ صرف فیس بک نہیں، ٹویٹر پر خاص طور پر اس کی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ اور ایک اہم اور ویڈیو بھی تھی جس ویڈیو میں یہ خاتون انگلیاں دکھا رہی ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے میمز بنائی کہ یہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اب تمہاری باری، یعنی کہ ایک سی حالت میں گاڑی چلانا، 7-8 کروڑ کی لینڈ کروزر آپ کے پاس ہو اور آپ نشے کی حالت میں جا رہی ہو۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو اور جھگڑے کی صورت میں گھر سے نکلی نشے کی حالت میں اور جو بھی آگے آیا کچل دیا۔ اب لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت نتاشا پولیس کی کسٹڈی میں ہے بھی یا نہیں؟ ذرائع کے مطابق ایسا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نتاشا اپنے گھر بھی جاتی ہو، گھر والوں سے ملتی بھی ہو، اور ہاں اگر یہ کسٹڈی میں ہوگی بھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو سلاخوں میں بند کیا گیا ہوگا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واحد ایک خاتون رہنما شرمیلہ فاروقی صاحبہ جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں کسی بھی قیادت نے اس گھر میں جا کر آمنہ کی ماں سے اور آمنہ کے ماموں سے غم کا اظہار نہیں کیا، اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ واحد وہاں پر گئی۔ اس سے پہلے ایم کے جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے جا کر وعدہ کیا کہ ہم اس خاتون کو یعنی کہ آمنہ کو اور آمنہ کے باپ کو انصاف دلائیں گے اور نتاشا کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ اب شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی جا کر ان کو یہ داد رسی کی ان کی، اور ان کو یقین دلایا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان میں ایسا کوئی کیس دیکھ سکتے ہیں جس میں ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ امیر زادی کو سلاخوں میں بند کیا جائے اور لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے یا کسی کی جان لیں گے، کسی کا زیادتی کریں گے، آپ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو، آپ کو وہی سزا دی جائے گی جو کسی عام شخص کو سزا دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے جس میں صحافی جو سلاخوں میں بند ہیں، کم عمر نوجوان، ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ بتا رہے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، بس مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو گولی مار دی، تو میں بس بڑا پچھتا رہا ہوں۔ ایک جان لینے پر کس طرح چھوٹی چھوٹی عمروں کے نوجوانوں کو ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، 20-25 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی ان کو سلاخوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ اس خاتون نے تو سرعام 2 لوگوں کو مار دیا، پوری دنیا نے دیکھا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شواہد چاہیے نہیں، اور 24 گھنٹے بعد اس خاتون کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا کیا مقصد تھا؟ صرف اس لیے کہ جو خاتون نے نشہ کیا ہوا تھا اس نشے کے جو علامات تھے وہ ختم ہو جائیں۔ اگر اس خاتون کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے تو یقین جانیے پاکستان میں ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا اور خوف بھی ہوگا کہ میں نے اگر کسی کی جان لی، راہ جاتے کسی کو مارا، کسی کو دبوچا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے سخت سزا دی جائے گی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔